اتنا فضل ہوا اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا. اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, تیرا بہت بڑا فضل ہے. ہم اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا, چند چیزیں ایسی تھیں, میری تعریف کی بات نہیں کر رہا, ہم تو جتنے ظاہر ہے جو ستاری کا اللہ نے معاملہ کیا ہوا ہے نا, انسان اپنی خوبیاں پیش کرتا ہے نا, برائیاں کون بتاتا ہے. تو یہ نہ سمجھا کریں جب میں کوئی خوبی پیش کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کے آ گیا ہمارے سامنے. ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. خامیوں پہ حکم ہے پردہ ڈالو, اس کو نہ بتاؤ, اور دوسروں کو بھی حکم ہے پردہ ڈالو. تو اس لیے ہم اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں. تو اس سے بس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جایا کریں کہ پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. اتنے برے بھی نہیں ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اگر ہیں بھی تو اللہ جانے, ہم جانے, آپ کو کیوں بتائیں. ہم ہیں نہیں ویسے اتنے, ٹھیک ہے, کلپ آ جاتے ہیں نا, یہ تو خود کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے برے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اتنے برے نہ ہوں, اللہ کرے, یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں جب کالج سے آیا نا مدرسے میں, تو اللہ نے چند قربانیاں ہم سے لیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں نے دیں, مجھے پتا تھا میں نہیں دے سکتا تھا یہ قربانیاں, یہ اللہ نے زبردستی ہم سے لیں. میں توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو, توکل, کیونکہ توکل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے, شارٹ. اور یہ توکل اگر نہیں ہے نا, کروڑوں روپے کروڑ پتی بن کے بھی ڈپریشن میں مرو گے جا کے. توکل اگر ہوگا تو سوکھی روٹی میں بھی آدمی خوش رہتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے, پہلا تانا, پیسہ نہیں کما سکتے. پیسہ کیا ہوگا, کسی مولوی کو کیا جاب ملتی ہے بتاؤ آپ, کتنے گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے مولانا, کچھ بھی نہیں ہوتا. نمبر 2, سفر نہیں ہو سکتا, ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک. اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی, کوئی بات نہیں, ایک دن ویسے ہی دنیا سے, مجھے سفر کا اتنا شوق تھا, میں پاکستان نیوی میں صرف اس لیے جانا چاہتا تھا کہ میں دنیا میں ٹریولنگ کروں. میرے والد صاحب نے بہت ٹریولنگ کی تھی, CDC بنوائی, اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے نا, میرے یہ ہو سکتی تھی ٹرانسفر. اللہ نے وہ قربانی ہم سے دلی کہ ملا کی دوڑ کہاں تک, بولو, مسجد تک. ہم نے کہا چلو مسجد تک ہی رہیں گے, اصل کیا ہے, آخرت ہے. کیونکہ ہم تو اب مولاناؤں کو دیکھ رہے تھے مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, بیچارے دین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ ہم سے خدمت لے لے. تیسری چیز تنہائی. سارے کالج اسکول کے دوست کیا ہو گئے, بولو نا, چھوٹ گئے. جن کے ساتھ اسنوکر کھیلتے تھے وہ نہیں ہوتا یہ والا. میں جو ایک دن ڈریم ورلڈ میں گیا تو وہاں یہ والا کھیل رہا تھا نا, ابھی تو نام بھی نہیں پتا, وہ فٹ بال نہیں ہوتا یوں یوں کرتے ہیں, تو میں بڑا اچھا کھیل رہا تھا. انہوں نے کہا یار آپ مولوی ہو کے بڑا ٹائٹ کھیل رہے ہو. ہم نے کہا یار ہم نے شارع فیصل پہ بہت کھیلا ہے, ہمارے کزن تھے, دوستیاں تھیں, یہ کھیل رہے ہوتے تھے نا. اور بھی پتہ نہیں کیا کیا, کرکٹ بہت کھیلا ہے, فٹ بال کھیلا ہے, ہاکی کھیلا ہے. پنجاب میں کھیلا کو کھیلی بولتے ہیں گیم کو, اصل میں لفظ یہ سارے مذکر ہیں. کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. لیکن اب پنجاب میں کیونکہ آبادی ان کی زیادہ ہے, تو جس کی آبادی زیادہ ہوتا ہے پھر کلچر اسی کا چلتا ہے مارکیٹ میں, زبان بھی اسی کی, تو وہ پنجاب والے مذکر کو مؤنث کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کرکٹ کھیلی. تو اب سب کے اردو اسپیکنگ بھی کھیلی بول رہے ہیں. خیر ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اصل جو اردو کا لفظ ہے کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. تو خیر, تنہائی. سارے دوست مارکیٹ سے کیا ہو گئے, کیونکہ سر پہ ٹوپی آ گئی اور سر کے بال غائب ہو گئے. وہ شو بازیاں کیا ہو گئیں, مدرسے والوں نے ٹرینڈ کرا دی. دوست یار مارکیٹ سے شارٹ. اور کمال کی بات ہے, ہمارا مدرسہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں بھی دوستیاں نہیں ہوئی ہماری, کیونکہ اپنی کلاس میں وحدہ لا شریک لہو تھا, اکیلا. ہمارے استاذ کہتے تھے وحدہ لا شریک لہو. 2 طالب علم تھے جو مجھ سے سینئر تھے, 4 مجھ سے اور اوپر, تو 4 6 8 طلبہ تھے ٹوٹل. تو یہ تیسری چیز ہو گئی تنہائی. چوتھی چیز, تانے ملتے تھے کوئی رشتہ نہیں دے گا. مولویوں کو کون پوچھتا ہے میرے بھائی, سمجھتے ہو, کوئی رشتہ بولو نہیں دے گا. کیوں کہ تنخواہ نہیں ہوگی,
اور مولویوں کی تو تنخواہیں بھی ہوں تو بھی لوگ نہیں پوچھتے کہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں یار بیگم کو رسی سے باندھ کے رکھے گا, مارے گا, پیٹے گا, روزانہ لاتے گھسے. لوگوں نے ایک مولویوں کا ایسا کانسیپٹ سوسائٹی میں دیا ہوا. تو رشتہ مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مولوی بننے کے بعد, اور ہم نے ان چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا تھا, ذہنی طور پر تیار تھے کہ یہ رشتے کا یہ تھا کہ ایک آدھ تو مل جائے گی, یہ تھا, اتنا نہیں تھا کہ ایک بھی نہیں ہوگی, یہ تھا کہ یار کوئی نہ کوئی آڑی ترچی ہمیں بھی کوئی پہنا دے گا. تو ہم نے سوچا چلو گزارا چلائیں گے یار. تو اب جب میرے سفر شروع ہوئے, ذہن میں تھا کہ سفر مجھے, اور 5 سال پہلے کسی نے کہا اللہ آپ کو دنیا میں سفر کرائے گا. میں نے کہا یار مجھے سفر کا نہیں لگتا, کیوں کرائے گا ہمیں کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام کیا کر دیے, تنہائی ایسی دور ہوئی ہے کہ اب میں لوگوں سے بھاگ رہا ہوں, لوگ پیچھے پیچھے بولو بھاگ رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, درس ہو رہے ہیں, دنیا سن رہی ہے, مجھے وہ دن یاد ہے, میں بیٹھا ہوں کوئی بھی نہیں سن رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ درس قرآن کے لیے بیٹھا, ایک بندہ بھی درس میں نہیں بیٹھا. یہ ہمارے پرانے دوستوں سے پوچھ لیں آپ, وہ دن یاد ہے, بیٹھا ہوں تو 2 آدمی بیٹھے ہیں. اور آج میرے جو چینل پہ درس قرآن چل رہے ہیں, یہ درس میں نے 1 مہینہ صرف ایک آدمی کو دیا ہے, جو آج لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ ہم نے مسجد میں درس شروع کیا, شاگرد کتنے ہیں؟ 1, اسی کو دے رہے ہیں بس درس. بیان میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, بس پورا بیان. بعض دفعہ 3 آدمی بیٹھے ہیں, بعض دفعہ 1 آدمی, لیکن پراپر ہم کیا کرتے رہے, اپنی ذمہ داری. ہم نے یہ نہیں دیکھا کراؤڈ ہے یا نہیں ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, ہم جتنے پانی میں ہمیں پتا ہے. میں آپ لوگوں کو صرف موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ کچھ اللہ پہ بھی چھوڑ دو, دنیا کی فکر مت کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اچھا سب سے بڑی فکر تو رزق کی تھی نا, رزق کہاں سے آئے گا. تو میں جب مدرسے میں گیا تو ہمارے حضرت کا پہلا بیان ہی ہوا ملا کا رزق. حضرت نے فرمایا مولوی کو چاہیے رزق کی فکر چھوڑ دے, رزق ٹکرے مار مار کے آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسے روزی آئے گی. لیکن اگر رزق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, لالچ آ گئی, حضرت نے فرمایا کہ پھر اللہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج بنا کے رکھے گا, ساری زندگی مانگنے میں گزرے گی. پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا تھا, لوگ کہتے تھے تمہاری جیب میں دھیلا ہے نہیں, اور دکان پکوڑوں کی باتیں کیا کروڑوں کی. انہوں نے میرا ماضی نہیں دیکھا نا, وہ یہ تبصرے کر رہے ہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں ابے پیسہ ہے اور شہرت ہے تو ظاہر ہے 15 بچے پالنا آسان ہے. بھائی یہ چیزیں اس وقت تھیں جب یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں. اس وقت تو ہمیں غربت کے تانے لوگ دیا کرتے تھے کہ اپنی اوقات دیکھو اور اپنے جذبات دیکھو. اس اوقات پہ یہ جذبات بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. تو ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ تو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا وہ کہتے تھے مطلب کا یہ مطلب ہے. پھر ہم اس کا پوری رات میرے مناظرے ہوتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو لوگ میرے ماضی کو جانتے ہیں نا, وہ الحمدللہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس مولوی نے جو دعوے کیے تھے الحمدللہ سارے دعوے اللہ نے پورے کر کے دکھائے ہیں. اور جو اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے نا, پیسہ ایکچولی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور پھر ایکچولی پھر یہ ہو, پھر ایک بچہ تو پھر یوں, پھر ایسے تربیت, وہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنی زندگیوں کا. وہ ایکچولی کر کے کما ہی رہے ہیں ابھی تک بیٹھ کے. اور چھڑے چھاٹ کی کمائی میں تو اللہ نے ویسے ہی برکت نہیں رکھی. جتنا کم بخت کمائے گا گٹر کے ڈھکنوں پہ اڑائے گا, سارا گٹکے پہ اڑائے گا. کراچی میں گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کوئی پارک ہو نا تو چلو ہم کہیں گے یار خوبصورت پارکوں میں اڑائے گا. کیا مثال دوں, لوگ کہتے ہیں کیا گٹر کے کیا کون لوگ تو ہو سکتا ہے پنجاب سے گٹر کے ڈھکن دیکھنے کے لیے آئے یہاں پہ کیا. اور انڈا موڑ الحمدللہ ایسا مشہور ہوا ہے دنیا میں. ناروے میں جہاں سورج غروب
तुलू नहीं होता, वहां भी लोगों को अंडा मोड़ का पता है। अल्लाह ने ऐसी तन्हाई हमारी दूर की कि हमारी तन्हाई भी दूर हुई, और जहां हम रहते हैं वो जगह भी अननोन नहीं रही है, पूरी दुनिया में पता चल गया। गूगल से पूछो, सबसे पहले अंडा मोड़ बताएगा आपको। समझते हो कि नहीं समझते? तो अंडा मोड़ वालों का हम पर भी बहुत बड़ा, हमारा अंडा मोड़ पे भी बहुत बड़ा एहसान है। कौन जानता था यार, मैंने जब पहली दफा जिंदगी में सुना अंडा मोड़ पे अलफलाई है मजे, मैंने कहा पता नहीं कौन सा मोड़ है यार, अंडे बटते हैं वहां पे, क्या होता है। 2006 की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई, हम जैसे नालायकों के साथ जब अल्लाह ने ये मामला किया है, हम तो नालायक हैं, तो जो लायक आप जैसे नेक और लायक लोगों के साथ तो अल्लाह और नवाजेगा आपको। तो छोड़ दो ये तालीमात और ये जो कैलकुलेटर लेके हर वक्त बैठे हुए होते हो ना, इतने पैसे हैं तो बहू आएगी तो 2 पराठे ज्यादा। अभी वो एक डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी है ना, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, उनका बड़ा अच्छा क्लिप आया, बयान आया बड़ा अच्छा। वो नहीं जो मैं मूविंग पिंक में जाके पता ही नहीं चल रहा था मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूं या वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे। तो उनके एक बड़ा अच्छा क्लिप चला है मार्केट में, उनके मुंह से ये बातें सुन के इसलिए अच्छा लगा कि वो लिबरल लोग उनको भी सुनते हैं बहुत। हमें तो मौलाना समझ के निकल लेते हैं ना कि अबे ये तो मौलवी दकियानूसी की बात करता है, वो तो साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने तरगीब दी जल्दी शादी करो, और आगे कहा कि एक बहू घर में आएगी 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी, तो इसमें अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो नीचे किसी जले वेले कमेंट्स किए हुए थे कि डॉक्टर साहब सिर्फ बहू नहीं होती, आगे उसके बच्चे भी होंगे। आगे क्या होंगे? उसके बच्चे भी होंगे। तो मेरा दिल चाह रहा था मैं नीचे कमेंट करूं सिर्फ बच्चे नहीं, फिर आगे बच्चों के बच्चे भी होंगे, फिर उसके उन बच्चों की बीवी भी आएगी, फिर उनके बच्चे भी होंगे, फिर उन बच्चों के बच्चे भी होंगे। तो लोग मुझे कहेंगे ना ये मौलवी पागल हो गया, क्या कर रहा है, बच्चे भी होंगे तो बच्चों के बच्चे भी होंगे, तो फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों की तालीम। तो लोग कहेंगे ना पागल हो गया है, कि इतनी दूर की कौन सोचता है। तो हम भी कहेंगे कि फिर इससे आगे की मत सोचो, फिलहाल एक अदद बहू चाहिए ना, इतनी सोचो। जब आगे उसकी औलाद होगी तो आगे ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी होगी, हकीकत चेंज हो चुकी होगी, उस वक्त तक वसाइल बढ़ चुके होंगे और रिस्क के दरवाजे खुल चुके होंगे। ये भी तो कम वक्त कुछ करेगा ना, हो सकता है इसकी जॉब लग जाए। इतनी लंबी लंबी सोचते हैं यार, बच्चे होंगे फिर वो कैसे पढ़ेंगे, फिर वो क्या करेंगे, और साला वो निकलता क्या है इतनी प्लानिंग के बाद। जो प्रोडक्ट मार्केट में इतनी सोचने के बाद आ रही है, उस प्रोडक्ट का हाल तो देखो आप जाके, क्या क्या सोचा हुआ होता है। 2 बच्चे होंगे तो फिर एक ये बनेगा तो दूसरा ये बनेगा, ना वो ये बनता है ना वो पी रहा होता है जाके, वो चर्सियों के साथ। हमारे पास तो केसेस आते हैं ना, ज्यादातर केसेस तो 2 बच्चों वालों के आ रहे हैं, एक लड़का एक लड़की, ना लड़की कंट्रोल में और ना लड़का कंट्रोल में है। इसलिए कि लड़के को बड़े भाई कंट्रोल करते, बड़े भाई कुछ बड़ा छोटे की वजह से कंट्रोल में आता, वो सारा सेटअप क्या हो गया, खराब। तो एक अजीब ही मुसीबत है और एक अजीब तमाशा बन गया है सोसाइटी में। तो हम जो यूरोप देखकर आए हैं आपके सामने हमने शेयर कर लिया, अच्छी सड़कें। एक लतीफा सुना के बयान खत्म कर दूं। अच्छी सड़कें, डेवलपमेंट का काम बहुत, बेरोजगारी का अलाउंस, सब कुछ है, मगर मजा फिर भी नहीं है। सोशल लाइफ बोलो, मोहब्बतें मार्केट से शार्ट। अपने बाप को एक चाय की प्याली भी नहीं पिलाई जाती, वो भी जब पिलाई जाएगी जब बेटे का बाप से कोई मफाद हो, और वो भी जब जब बाप हो, वरना बहुत सौ के अब्बा मार्केट से शार्ट हैं। तभी डिप्रेशन और स्ट्रेस और खुदकुशियां। बूढ़ी औरतों के में से किसी के साथ मैंने कोई बंदा घूमता हुआ नहीं देखा, या तो उसका बुड्ढा मियां होगा या कुत्ता होगा। यानी औरत के साथ मियां नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, कुत्ता है। मैंने एक बयान में कह दिया था कि कुत्ते मत पालो, बीवियां और बच्चों को पालो। उसको कितना नेगेटिव लोग लेकर गए ना कि इसने औरत को कुत्ते से ताबीर किया, हालांकि वो मकसद नहीं था। बयान में गलत किस्म की एडिटिंग हुई है। बयान का मेरा मकसद यह था कि इंसानों को पालो, जानवरों से ज्यादा किसको फोकस करो, औरत की कदर बढ़ाना मकसद था कि औरत पालो। पालने का लफ्ज ये सनाते मुशाकलत कहलाता है।
آپ کہہ سکتے ہیں پالت کوئی جانور تھوڑی جو اس کو پال رہے ہیں, اس کو صنعت مشاکلت کہتے ہیں کہ پالنے کا لفظ میں نے وہاں سے لیا ہے ادھار. جیسے قرآن میں آتا ہے وما کرو وما کر اللہ, یہ لوگ مکر و فریب کرتے ہیں لیکن اللہ بھی ایک مکر کر رہا ہے, حالانکہ اللہ مکر تھوڑی کرتا ہے. لیکن یہاں چونکہ مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ ایک بلاغت کا نقطہ ہے کہ فوراً اس کی نسبت کس کی طرف کر دی, اللہ کی طرف کر دی, کہ ان کے مکر کا جواب دیتا ہے. تو ہم نے کہا کتے مت پالو, بیوی بچوں کو پالو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیوی بچوں کو معاذ اللہ کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں, مطلب یہ کہ انسان کے پالنے کی ویلیو ہے, نہیں پالو گے تو جانور پالنے پڑیں گے تمہیں. اس کا ہمارے لبرل لوگوں نے اتنا غلط میسج چلایا کہ دیکھو یہ آدمی عورتوں کی توہین کر رہا ہے, عورتوں کو کتوں سے تشبیہ دے رہا ہے, اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. کتنا غلط میسج چلایا گیا ہے. جو آدمی آپ کو جانوروں سے ہٹا کے عورت کی کفالت کا حکم دے رہا ہے وہ عورت کی توہین کر رہا ہے یا عورت کی عزت بڑھا رہا ہے؟ وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ کتوں سے تنہائی دور نہ کرو, اللہ نے عورت کو مرد کے لیے, مرد کو عورت کے لیے اور آپ کو اولاد کے لیے پیدا کیا ہے, ان سے تنہائی کو دور کرو. لیکن جن لوگوں کے دل میں ہم سے نفرت ہے, جن کو ہمارے نظریات سے اتفاق نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایڈیٹنگ کر کے ہر بات کو نیگیٹو لے کے جاتے ہیں. تو یہاں بھی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے انسانوں کو نہیں پالا تو ہماری خواتین نے بر وقت شادی نہیں کی, اولاد نہیں ہوئی, تو بڑھاپے میں میاں کی جگہ کیا پالیں گی میرے بھائی؟ کتا. آپ کو نہیں کہہ رہا میں, کتے کو کتا کہہ رہا ہوں, آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں میں. کیا پالنا پڑے گا آپ کو بڑھاپے میں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بوڑھی عورت کتے کے ساتھ گھوم رہی ہے اور بوڑھا آدمی کتے کے ساتھ گھوم رہا ہے. تو ان کے ہاں میاں بیوی کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتا ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے یہ. اب تک کی رپورٹ کے مطابق یا تو آپ کی بیوی ہے, بچے ہیں. اول تو بوڑھے مرد اور عورت اکیلے گھومتے ہوئے ویسے بھی اچھے نہیں لگتے, اکیلے گھومنے کی عمر ختم ہو گئی, اب آپ بچوں کے ساتھ جائیں, بچے ابا اماں کو گھمانے لے کے جائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. بڈھا وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کی بڑھیا یہاں بیٹھی ہوئی, اکیلے کیا انجوائے کر رہے ہو یار تم؟ یہ تو انجوائے کرنے کی عمر بچوں کے ساتھ ہے. اب کیا پھول پیش کرے گا بھائی تو اس کو بیچاری کو؟ یہ بھی جو بڑے وفادار ہیں. تو آپ عورت نے وہاں کیا میاں کی جگہ کیا رکھ لیا؟ کتا. ہمارے ہاں اب کیا کروں, میری مزاح کی حس جاگ رہی ہے نا. ہمارے یہاں عورتوں نے کتوں کی جگہ ہم لوگ کو رکھا ہوا ہے. اب اس پہ کوئی کلپ بنا دے گا, مردوں کو کیا کہہ دیا؟ کتا. بنا لو یار, تمہارا کام ہی ہے اوٹ پٹانگ باتیں کرنا. لیکن ہم لوگ کو رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا؟ نہیں رکھیں گی تو اس کا آلٹرنیٹ ان کے بھی کتے رکھنے پڑیں گے. تو کتوں کی جگہ انہوں نے کہا بہترین آپشن کیا ہے, ہم لوگ کو رکھ لیں. ہماری اوقات ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ یہی اوقات شام 7 سے 8. خیر جی, اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.